سیمانچل کے علاقے میں رمضان کے پہلے آخری پروگرام ہے، اور سچ پوچھئے تو چونکہ میں رمضان کے مہینے میں ساؤتھ انڈیا میں جاتا ہوں، وہاں قرآن کی تفسیر کے لیے میرے دروس ہوتے ہیں، آج کا یہ پروگرام میرا ارادہ نہیں تھا دینے کا، مگر ہمارے انتہائی محترم اور اس علاقے کے بڑے ہردل عزیز عالم دین شیخ توحید عالم سلفی حفظہ اللہ کے اصرار پر آج کی یہ تاریخ میں نے دی، اور الحمدللہ بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے۔ مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے اس پروگرام کے ذریعے چندہ بھی ہو رہا ہے۔ میں اسٹیج پر آیا اور ہمارے بنگلہ مقرر اپنی زبان میں اپنے انداز میں چندہ کر رہے تھے، مجھے آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے قریب اسٹیج پر بیٹھنا بھی پڑا، مگر مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک نیک کام کے لیے اگر میرے اسٹیج پر بیٹھنے سے لوگ جمع ہوئے ہیں اور چندہ لا رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے۔ اور سچ پوچھئے تو یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، لوگوں کو اسٹیج پر بلا کر کے ہنسی مذاق میں ان سے چندہ لینا، اور لوگوں کا دل کھول کر کے کوئی کیش دے رہا ہے، کوئی سیمنٹ دے رہا ہے، اور الگ الگ طریقوں سے لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے چندہ دینے کا رواج میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، یہ آپ کے سیمانچل کی دھرتی کی خاصیت ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ یہ علاقہ بہت پچھڑا ہوا ہے اور بہت خوشحال لوگ نہیں ہیں، مگر دین کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے دینے کا جذبہ لوگوں کے اندر بہت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور جس مسجد کی تعمیر کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر میں کون سے عنوان کو چھیڑوں، میں خود سوچ میں تھا۔ 2 دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے، میں چاہوں تو رمضان کو لے کر کے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بول سکتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ رمضان پر اپنی اپنی مسجدوں میں جمعہ کے خطبے میں آپ تمام حضرات نے کچھ نہ کچھ ضرور سنا، اس پر بہت زیادہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک بات کہنا چاہوں گا، رمضان کے متعلق صرف ایک بات کہنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر رمضان کا مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر مل رہا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اس لیے کہ بڑے نصیب والوں کو یہ مہینہ ملتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہم سے اچھے رہے ہوں گے، ہم سے نیک رہے ہوں گے، لیکن ہم سے آج وہ جدا ہو گئے، ہارٹ اٹیک آ گیا، کڈنی فیل ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا۔ اللہ کو پیارے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، اور ہماری زندگی میں ایک رمضان اور آ رہا ہے، اور اب یہ رمضان آنے کے بعد 29 دن یا 30 دن کا یہ مہینہ آئے اور چلا جائے اور ہمارے اوپر کوئی فرق نہ پڑے تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کا نام لے کر کے بد دعا کی، اور آپ نے بد دعا کی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آمین کہی۔ نبیوں کا سردار بد دعا کرے جمعہ کے دن منبر پہ چڑھ کر، اور فرشتوں کا سردار آمین کہے، تو کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں ذرا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ کے نبی منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے سامنے اس کے نبی کا نام لیا جائے، اور وہ اپنے نبی کے اوپر درود نہ پڑھے۔ اتنا بڑا کنجوس ہو، اتنا بڑا بخیل ہو، اس انسان کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔
آپ نے بددعا کی، حضرت جبریل نے آمین کہا، پھر آپ نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا رغیم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اس انسان کا بھی ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان بھی برباد ہو جائے جو رمضان کے جیسا قیمتی مہینہ پائے اور پھر مہینہ ختم ہو جائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو سکے، اس ایک مہینے میں وہ توبہ نہ کر سکے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا آدمی وَرَجُلٌ أَدْرَكَ عِندَهُ الْكِبَرَ وَالِدَاهُ، جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں مل جائیں، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل نہ کر پائیں۔ ان تین لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے بددعا کی ہے اور جبریل امین نے آمین کہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑی قیمتی گھڑیاں آپ کو ملنے والی ہیں، اس کی قدر کیجئے گا، موبائل میں ضائع مت کیجئے گا، فیس بک میں برباد مت کیجئے گا، گیم کھیل کر کے برباد مت کیجئے گا، دن بھر سو کر کے برباد مت کیجئے گا، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھیے گا۔ بہت بڑا مہمان آپ کے پاس آنے والا ہے، اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اس کی قدر کیجئے۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ یوں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو بیان کیا ہے، مگر سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کو بیان کیا ہے، اس نعمت کو بیان کر کے اللہ نے احسان بھی جتایا ہے کہ ہاں ہم نے یہ نعمت دے کر کے تم پر احسان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے ان کے بیچ میں ایک رسول بھیجا۔ کیسا رسول بھیجا؟ مِنْ أَنفُسِهِمْ، جو انہی میں سے ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ انہی میں سے ہے؟ یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے جو رسول بھیجا، جو نبی بھیجا، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی نور کی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اور جس طریقے سے تم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ بھی آمنہ کا اور عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تم بیمار پڑتے ہو، میرا نبی بھی بیمار پڑتا ہے، تم تکلیف میں ہوتے ہو، میرے نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں غصہ آتا ہے، میرے نبی کو بھی غصہ آتا ہے، تم شادی کرتے ہو، میرے نبی نے بھی شادی کی ہے، تمہارے بیوی بچے، میرے نبی کے بھی بیوی بچے ہیں۔ رسولا من انفسہم، وہ نبی تمہارے ہی بیچ میں سے ہے۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تم کو سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تم کو پاک کرتا ہے، تمہیں پوتر کرتا ہے، تمہیں گندگیوں سے نکالتا ہے، تمہیں برائیوں سے نکالتا ہے۔